آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو اوور آل سچویشن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بال حکومت کی کورٹ میں ڈال رہی ہے، حکومت بال عمران خان صاحب کی کورٹ میں ڈال رہی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کی جانی چاہیے یا نہیں کی جانی چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے، خاص کر جو معیشت اس وقت پاکستان کے اگر ہم دیکھیں وہ بہت دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے، اس سچویشن کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی اسمبلی کی تحلیل کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے ماریا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے بہت پہلے شو میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کی طرف نہیں جائیں گے. یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو ان کا ہو سکتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں ان کے اتحادیوں کی تو کاف لیگ نے اپنے جو تحفظات تھے اور اسمبلیاں توڑنے کے نتیجے میں جو پاکستان تحریک انصاف بالخصوص عمران خان صاحب کی شخصیت کو جو ڈیمیج ہونا تھا اس کے تحفظات سے متعلق پرویز الہی صاحب نے انہیں آگاہ کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب نے پنجاب میں کئی اہم منصوبوں کا اعلان بھی کر رکھا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو مدت ہے اسمبلی کی وہ پوری کی جائے. تاہم وہ ساتھ ساتھ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب نے کی امانت ہے پنجاب اسمبلی، اور اگر خان صاحب نے کہا تو ہم اسمبلی کو ڈیزالو بھی کر دیں گے. لیکن انسائڈر یہ ہے کہ خان صاحب کے تو چاہتے ہیں کہ اسمبلی شاید توڑ دی جائے، لیکن اب وہ کنونس ہوتے جا رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنے سے ان کو نقصان ہوگا. اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو آج بیرسٹر سیف نے کہی کہ اگر پنجاب اسمبلی توڑی جائے گی تو پھر کے پی کے اسمبلی توڑنے کے بارے میں سوچا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو مشروط کر دیا ہے پنجاب اسمبلی کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے ساتھ ساتھ اب یہ جو ریزرویشنز تھیں کے پی کے جو ان کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان میں موجود ہے، اور وہ واضح طور پر کھل کر سامنے آ گئی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سپوکس پرسن بھی ہے کے پی کے بیرسٹر سیف نے واضح طور پر کہا ہے کہ بالکل وزراء اور جو ہمارے پارٹی کے رہنما ہیں ان کے درمیان اختلافات موجود ہیں. تو یہ اختلافات اگر کے پی کے میں ہیں جہاں پر مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، تو آپ سوچئے کہ جو ان کے اتحادی حکومت پنجاب میں اس وقت موجود ہے وہاں پر بھی اختلافات موجود ہیں. اور پرویز الہی صاحب نے ان تمام تحفظات کے حوالے سے خان صاحب کو آگاہ کیا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر ہم پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں تو نواز شریف صاحب پنجاب میں لینڈ کریں گے اور وہاں پر وہ میسو قسم کی انتخابی مہم کا آغاز کریں گے اور آپ کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. انہوں نے ساتھ ساتھ خان صاحب کو یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. اب تو پنجاب اسمبلی کی وجہ سے آپ کو ایک شیلٹر حاصل ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پر مقدمات ہیں، توشہ خانہ کا کیس ہے، اور اب تو جو ان کی بیٹی سے متعلق جو ہائی کورٹ میں کیس ہے وہ بھی ہے، اس میں بھی ان کی نااہلی کی تلوار ان پر لٹک رہی ہے. تو بہت زیادہ مشکلات جو ہیں وہ خان صاحب کے لیے پیدا ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جو غیر جمہوری غیر سیاسی رویہ اختیار کیا ہوا تھا، اس سے جو جمہوری رویوں کے لوگ ہیں، جمہوری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ زیادہ تر خان صاحب کو کرٹیسائز کر رہی ہیں. اور ان کے کرٹیسائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب جب ایک عوامی طاقت کے ذریعے اپنا مطالبہ منظور نہیں کروا سکے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے اب جو حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ فرنٹ فٹ پر کھیل رہی ہیں، اور خان صاحب ہر آئے دن کے ساتھ بیک فٹ پر چلے جا رہے ہیں. نعیم صاحب، یہ جو بیرسٹر سیف صاحب کا بیان آیا ہے کہ اراکین یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا جاتا کے پی کے اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا جائے گا. اٹس اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس اسٹیٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر اس وقت حکومت فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے کہ اگر مگر کی بات چھوڑیں، آئیں اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ کچھ روز پہلے حکومت کی طرف سے ایسا رد عمل سامنے نہیں آ رہا تھا. بالکل ماریا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جس طرح کہ آپ کو پتا کہ لاہور سے ایک لانگ مارچ شروع ہوا اور پھر وہ ایک دھرنے کی شکل میں تھا، لیکن بعد وہ جلسے کی شکل میں کنورٹ ہوا اور پھر اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا خان صاحب نے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے اپنی ہی جماعت کے اندر جو ان کے اتحادیوں کی طرف سے جو اختلاف نظر آیا وہ بڑا واضح ہے. اس پہ فردر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت ہے. اور جس طرح آج بیرسٹر محمد سیف جو کہ معاون خصوصی ہیں کے پی کے وزیر اعلیٰ کے، ان کا آج کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد تو یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ کے پی کے کی اسمبلی بھی تحلیل نہیں ہونے جا رہی. ٹھیک ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ اکتوبر میں ہی ہوں گے. اور آج کے اس بیان کے بعد میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو یہ تیاری کرنی چاہیے کہ وہ آئندہ الیکشن جو مقرر وقت ہے اس پہ ہی آنے کے لیے اپنا الیکشنز کو لے جانے کے لیے تیاری کرے، نہ کہ ملک اس وقت جس طرح معاشی اور اقتصادی طور پہ بحران کا شکار ہے اس دوران میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت الیکشن کسی کے مفاد میں بھی ہیں. سب کو مل کے کام کرنے کا موقع بھی ہے. عمران خان صاحب کے نزدیک یہی تو ایک سولوشن انتخابات جس سے معیشت بہتر ہو سکتی ہے. میری اگر آپ ذاتی رائے پوچھیں اور
اگر وہ سیاستدان کے طور پہ اس کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جب وہ الیکشن میں جائیں گے تو یقیناً بات بیانیے کی حد سے آگے ہوگی. آپ سے آپ کی کارکردگی کا سوال کیا جائے گا. عوام پوچھیں گے کہ آپ نے گزشتہ 3.5 سال میں کیا کیا ہے عوام کے لیے, اس ملک کے لیے. اور کے پی کے میں آپ کی گورنمنٹ گزشتہ جو ہے وہ 9 سال سے موجود ہے اور ابھی 4 سال سے پنجاب کے اندر آپ کی حکومت موجود ہے. تو آپ نے اس ملک اور اس ملک کے عوام کے لیے کیا ایسی اقتصادی تبدیلیاں لائیں, کیا ایسی بہتری لائی جس سے اس ملک کے عوام کا معیار بہتر ہوا, مہنگائی کم ہوئی, بے روزگاری کم ہوئی. نعیم صاحب یہ تو وہ پرانی باتیں نا جو کہ وہ نون بھی کلیم کرتی ہے اور ان پر الزامات لگاتے ہیں. میں آپ یہ بتائیے کہ اگر پنجاب اسمبلی یا کے پی کے اسمبلی ڈیزالو کر دی جاتی تو آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب پولیٹیکلی مزید کمزور ہوں گے, کیونکہ اداروں کے درمیان جو ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ ایسے ہی ہے, بالکل وہ مزید کمزور ہوں گے. اور بالکل آپ نے ابھی جو بات کی ہے میاں صاحب کی آمد کی, دیکھیں ابھی تو میاں صاحب باہر بیٹھے ہیں اور جب وہ یہاں پہ آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مقدمات کا بھی سامنا ہے. اگر دیکھیں کل آپ نے اگر کسی کے خلاف مقدمات بنائے تو آپ آج تیار رہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو میں نہیں کہوں گا, لیکن فیکٹس پہ اگر مبنی کوئی مقدمات ہیں, جس طرح کہ توشہ خانہ ہے اور ابھی بچی والا بھی معاملہ سامنے آ گیا, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے الیکشن کمیشن میں معاملات. ابھی ایک نوٹس جو جاری ہوا ہے ابھی ریسنٹلی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو جو پارٹی آئین میں تبدیلی کے حوالے سے, تو ابھی یکدم جو انہوں نے کیا ہے اس کے حوالے سے بھی ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا کہ آپ بتائیں کہ سلمان شہباز بھی واپس آ رہے ہیں. جی, اور سلمان شہباز بھی واپس آ رہے ہیں. تو میرا خیال یہ کہ بالکل ان کو لاس ہوگا اور انہیں چاہیے کہ یہ آئندہ الیکشن کے لیے جس طرح کی مکمل تیاری, نہ صرف مکمل تیاری کریں بلکہ تحمل سے. ابھی تو الیکشن مہم جاری ہے, الیکشن سال ہی ہے, وقت اتنا زیادہ نہیں ہے. دیکھیں 8-10 مہینے, 8.5 مہینے الیکشن کا ہے. آپ مکمل تیاری کریں اور آئیں, اپنا منشور لے کے آئیں اور بتائیں کہ آپ کی کارکردگی پیچھے کیا رہی اور آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. باقی فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح کہ اسٹیبلشمنٹ نے اے پولیٹیکل رہنے کا اعلان کیا اور ابھی تک نظر بھی آ رہا ہے, اللہ کرے کہ یہ ایسا ہی ہو اور اے پولیٹیکل ہو. ٹھیک ہے, عوام جس کو منتخب کریں, وہ چاہے تحریک انصاف ہو, چاہے پاکستان مسلم لیگ ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, میرا خیال ہے کہ اس کو حق ہے حکومت کرنے کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ درخواست ضرور کروں گا کہ جو بھی آئے کم از کم وہ اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے سوچیں اور اس ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے ٹھوس جو ہے اقدامات. ایک آفر دی تھی انور ریاض صاحب عمران خان صاحب نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ کنڈیشنل ڈائیلاگ جو ہیں وہ کیے جائیں گے حکومت کے ساتھ اگر تو حکومت الیکشن کی ڈیٹ دیتی ہے. اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد یہ بیان سامنے آیا تھا عمران خان صاحب کا, وہ آفر کہاں گئی؟ دیکھیے ماریہ, جو کنڈیشنز کی بنیاد پر اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں تو وہ پہلے دن سے ہی کامیاب نہیں ہوتے. دیکھیے آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو اتحادی تھے بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون, وہ بڑے اگریسو ہوئے اور انہوں نے خان صاحب کے اس غیر سیاسی رویے پر بڑی تنقید کی, جو کہ خان صاحب کو اس کا نقصان بھی ہوا. پھر خان صاحب نے اس سے بیک آف کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل اگر یہ مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد انتخابات کی تاریخ دے دیں. اس سے بھی انہوں نے پھر بیک آف کیا, انہوں نے کہا میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے. چلیے, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو صدر عارف علوی صاحب ہیں, وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہیں, اور جو پس پردہ ان کے رابطے ہو رہے ہیں وہ خاصے خوش آئندہ ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ حل ضرور نکلے گا, کیونکہ کوشش کی جا رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی تمام پولیٹیکل فورسز کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے مسائل جو ہیں وہ خود بیٹھ کر حل کرنے ہیں, کیونکہ ان کے جو سیاسی جماعتوں کے غیر سیاسی رویے ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر پھر تیسری قوت کو آنے کا موقع ملتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ اچھا سٹیپ لیا ہے کہ آپ اپنا جو پولیٹیکل کشیدگی ہے اس کو کم کیجئے, بیٹھیے. ہاں, ہم اس کو کم کرنے میں کردار تو ادا کر سکتے ہیں لیکن ہم انٹروین نہیں کریں گے. یہ ایک اچھی بات ہے, یہ آپ کے جو جمہوری ادارے ہیں ان کو مضبوطی کی طرف لے کر جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اب اپنے غیر جمہوری رویوں کو ختم کرنا چاہیے, چونکہ ان کے غیر جمہوری رویوں کی وجہ سے ملک میں جو سیاسی انتشار ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ زیادہ جو ذمہ داری ہے, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ حکومتی بینچز کی ہوتی ہے, جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے. اب رانا ثناءاللہ بالکل پولیٹیکلی زیادہ بڑے اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں, وہ تو جو وہ گفتگو کر رہے ہیں جو انہیں کرنی چاہیے. انہوں نے اپنے اگریسو رویے سے اور اپنے سخت پن کی وجہ سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کسی نہ کسی حد تک پیچھے دھکیلا ہے, ایک بات. اور دوسری بات دیکھیں نا, مسلم لیگ نون بڑے اچھے طریقے سے کھیل رہی ہے. انہوں نے دوسری جانب مذاکرات کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو چنا ہوا ہے, اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں سے نواز شریف کے نمائندے کے طور پر سامنے آئے ہیں, اور وہ مذاکرات کسی نہ کسی معنی خیز نتیجے تک پہنچیں گے. اب آپ دیکھیں ایک طرف مذاکرات جاری ہیں اور دوسری طرف رانا ثناءاللہ صاحب کی دھمکیاں جاری ہیں. وہ دونوں طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے ٹیکل کیا ہوا ہے, اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کو
नुकसान भी पहुंच रहा है। उनके जो कारकुनान हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, राना सनाउल्लाह की जो 25 मई का जो उन्होंने वहाँ पर उनकी कारकर्दगी थी और जो उन्होंने सख्ती से निपटा इन लोगों से, उसका नतीजा ये हुआ कि फिर इमरान खान साहब जो हैं वो दोबारा इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने रुख नहीं किया, बल्कि उन्होंने कोशिश की कि वो किसी ना किसी तरीके से बेल आउट करें सारे मामले को और निकले इधर से। वो निकले भी, लेकिन अब आपको देखना यह है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात ही वाहिद हल होते हैं। अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो उसके नतीजे में फिर कोई गैर मामूली वाक़या पेश आता है जो टर्म्स पर नहीं होता।